قبضہ بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا، بھوکے تو بہت ملتے ہیں پیاسا نہیں ملتا۔ آخری دو مصرے سماعت فرمائے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ فرش ازاں ہم بچھا کے اپنے غریب خانوں پر، فرش ازاں ہم بچھا کے اپنے غریب خانوں پر، پیمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں، پیمبروں کو زمین پر اتار لیتے ہیں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطٰہٰ و یاسین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال حق سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اللہ قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر و معزز سامعین کرام و جملہ ماتمداران سرکار سید الشہداء و سوگواران امام مظلوم کربلا، مسلسل اس فرش مجلس پر آپ کی حاضری ہماری نوکری دفتر غلامان جناب زہرا سلام اللہ علیہا میں درج ہو رہی ہے، اور میں مسلسل اس آئے مبارکہ کے ذیل میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں قیامت تک کسی بھی طرح کا کوئی بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ قرآن صاحبان تقویٰ کے لیے ہدایت ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قرآن نے پہچان بتا دی ہے کہ قرآن کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، چونکہ یوں تو دیکھا جائے تو قرآن پوری کائنات کے لیے مشعل ہدایت بن کر آیا، مگر قرآن نے ہی یہ شرط لگا دی ہے کہ اس سے ہدایت اسی کو ملے گی کہ جن میں یہ صفات پائے جائیں گے۔ کون سے صفات پائے جائیں گے؟ کہ جو متقی ہوں گے اور جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے اور جو نماز کو قائم کرتے ہوں گے اور زکوٰۃ دیتے ہوں گے۔ اس کا مطلب کہ ان کے علاوہ جو بھی ہوں گے قرآن تو پڑھیں گے مگر ہدایت نہیں ملے گی۔ قرآن تو پڑھیں گے مگر ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ابر رحمت کا نزول ہونے کے بعد ہر جگہ سے سبزے اگتے ہوئے نظر آ جائے۔ اس کے لیے زمین کا زرخیز ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر زمین ہموار نہیں ہے تو بنجر زمین میں چاہے جتنے بیج ڈال دیجئے وہ بیج کو ہضم تو کر لے گی، پودے کبھی نہیں لے سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد با۔ قرآن ہے، بے شک اس کی ہر آیت اپنی جگہ محکم ہے اور معتبر ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں خود اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر قرآن نہ پڑھے ہوں تو قرآن پڑھیں، چاہے جس زبان میں بھی آپ کو قرآن پڑھنا ہو۔ الحمدللہ ہر زبان میں قرآن اویلیبل ہے، اس وقت دستیاب ہے۔
قرآن کا پڑھنا بہت ضروری ہے، مگر قرآن کو صرف یہ سمجھ کے نہ پڑھے کہ یہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت اور باعث ثواب ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے علم کا خزانہ رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ نے علم کا خزانہ رکھا ہے، اسی لیے کہا ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی شے اور بڑی سے بڑی شے بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، میں نے ہر خشک و تر کا علم اس قرآن میں رکھ دیا ہے، بس ہونا یہ ہے کہ تم قرآن کو ان سے پڑھو اور ان سے سیکھو کہ جو قرآن کو لے کر آئے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے، اسلام ایک مشینری ہے۔ میں بہت چونکہ نوجوان ہیں آج کے زمانے کے، اس اعتبار سے میں سمجھا دیتا ہوں۔ اسلام ایک مشینری ہے اور قرآن اس مشینری کی پوری تھیوریکل بک ہے، جس میں اس کی پوری تھیوری ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ابھی آپ کہیں سے کوئی بھی مشینری لینے جائیں تو اس مشینری کے ساتھ میں ایک گائیڈ بک بھی ہوتی ہے۔ آپ لینے جائیں تو گائیڈ بک بھی ہوگی اس کے ساتھ میں۔ ارے چھوٹی سی بات آپ سمجھ لیں، ایک چھوٹا سا موبائل لینے جائیں تو اس کے ساتھ میں بھی باکس میں ایک چھوٹی سی گائیڈ بک ہوتی ہے، جس میں اس موبائل کے سارے فنکشن ہوتے ہیں اور اسے استعمال کرنے کا پورا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ کس کے پاس جائیں گے؟ کہا جو اس کی نالج رکھتے ہیں، جو اس کا علم رکھتے ہیں۔ توجہ، یہ میں چھوٹی مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بھائی اس میں کیا لکھا ہے۔ جب تک وہ پڑھیں گے نہیں، اس کا استعمال کرنا معلوم نہیں ہوگا، اور اگر بغیر پڑھے ہوئے استعمال کریں گے تو کچھ کا کچھ استعمال کر لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ استعمال کرتے کرتے پورا موبائل ہی لاک کر دیا، آپ کو پتا نہیں چلا۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ سمجھ رہے نا بات کو؟ تو ایک گائیڈ بک ہوتی ہے۔ تو قرآن اسلام جیسی مشینری کی گائیڈ بک ہے۔ تو آج کے زمانے میں نہیں، لیکن آج سے 10 15 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب دنیا نے اتنی ترقی نہیں کیا تھا، جب کوئی مشین آتی تھی کوئی لیتا تھا تو اس کے ساتھ میں اس کمپنی کی طرف سے کوئی نہ کوئی آتا تھا اور اس کے بعد اس بک کو نکالتا تھا یا بغیر نکالے ہوئے اسے چلا کے بتاتا تھا اور کہتا تھا دیکھو اگر ذہن میں نہ آیا ہو اور ہم تمہیں نہ ملے تو پھر یہ بک تمہارے کام آئے گی۔ بھائی توجہ فرما رہے نا آپ؟ اگر ہم نے جو پریکٹیکل کر کے ڈیمو کر کے آپ کو بتایا ہے، سمجھایا ہے، اگر کبھی یہ بھول جائیں یا آپ کی سمجھ میں نہ آئے، توجہ فرمائیے گا، تو جیسا ہم نے بتایا ہے کر کے وہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اس سے رجوع کر لینا۔ اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر کمپنی سے رابطہ کرنا، جیسے میں آ کے بتا کے گیا ہوں دوسرا آ کے بتائے گا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو آپ اسلام میں ایک مشینری ہے، اس کی کمپنی اور فیکٹری ہے نبوت۔ توجہ فرمائیے گا، نبوت اس کی کمپنی اور فیکٹری ہے۔ اس نے قرآن جیسی گائیڈ بک رکھ دیا ہے اور پھر امام کو سامنے بھیجا ہے ساتھ میں کہ وہ کر کے بتائے گا۔ صلوات۔ اور اسی لیے اچھا جب تک کوئی فیکٹری ہوتی ہے اس کا پروڈکٹ ہوتا ہے، تب تک کوئی نہ کوئی آپریٹر فیکٹری ضرور رکھتی ہے، کمپنی ضرور رکھتی ہے نا؟ اسلام ابھی ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ اللہ نے اسی لیے اسلام کی کمپنی کا ایک آپریٹر پردے میں رکھ دیا ہے نا؟ پردے میں رکھ دیا ہے تاکہ ضرورت پڑے گی تو پھر وہ آئے گا۔ تو اسلام ایک مشینری ہے، قرآن اس کی بک ہے، اس سے آپ کو سمجھنا ہے اسلام میں کیا ہے، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ کو وہاں رابطہ کرنا ہے۔ اب اگر آپ اس مشینری کو سمجھنے کے لیے کسی آپ مکینک کو جا کر پکڑیں گے
اور کہیں گے چھوڑو اتنا پیسہ کون خرچ کرے، اتنی زحمت کون کرے کہ وہاں کانٹیکٹ کرے، رابطہ کرے، بلائے، چلو یہ محلے کا اس کو بلا لاتے ہیں۔ اب اگر اس سے لیں گے تو کہے گا بھائی دیکھو ہم بنا تو دیں گے مگر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ چلے یا نہ چلے۔ ہائے 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 کہاں ہے؟ کیوں کہ اس لیے کہ یہ مشینری نہ میرے گھر میں بنی ہے نہ میں نے بنایا ہے۔ تو پتا چلا مشینری جہاں بنائی جاتی ہے وہی کا آدمی ہی بتائے گا کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو اسلام جس گھر سے بن کے ملا ہے، صلوات پر محمد والے محمد۔ اب آپ دیکھیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے نہ قرآن کو سمجھا نہ پڑھا، اور وہ بھی بغض اہل بیت میں۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں، قرآن کو لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ غور کیجئے گا کیوں نہیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ قرآن میں جگہ جگہ، قرآن میں جا بجا اہل بیت کے فضائل پوشیدہ ہے، تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ قوم قرآن کو سمجھے۔ اس لیے کہ جس دن قرآن کو سمجھ جائیں گے اسی دن اہل بیت بھی سمجھ میں آ جائیں گے، ہے نا۔ اب اگر اہل بیت سمجھ میں آ گئے تو پھر ان کی دکانوں پہ مٹیریل لینے کے لیے جائے گا کون؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے بھائی، مارکیٹ میں بورڈ تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب کے وہاں اوریجنل ہی ملے، ہے نا۔ اوریجنل سب کے وہاں ملے یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ جائیں گے مارکیٹ میں کئی قسم کی ہوتی ہے۔ اب وہ دکان جو چلاتے ہیں نا، اگر ان دکانوں کے بیچ میں کوئی ایک اوریجنل بیچنے والا ہوتا ہے تو اس کے سب مل کے دشمن بن جاتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے کسی طرح اس کی دکان بند کروا دو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے راز کھل جاتا ہے۔ اگر سب ڈپلیکیٹ ہی بیچنے والے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہے نا، سب اسی کو اوریجنل سمجھیں گے۔ لیکن اگر اسی مارکیٹ میں کوئی اوریجنل پروڈکٹ بیچنے والا آ گیا تو جتنے ہیں سب میں ہلچل مچ جائے گی۔ جتنے جلدی ہو سکے توجہ فرمائیے گا، اس کو یا تو یہاں سے بھگاؤ یا کسٹمر کو وہاں جانے سے روکو۔ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہے نا، سمجھنا نا بھائی، طریقہ یہ ہوتا نا۔ اب اگر ایک اوریجنل بیٹھا ہوا کسی کونے میں بیچارہ چھوٹی سی دکان لکھے مگر اوریجنل ہے، اب دیکھو وہاں مت جانا، وہ ایسا ہے اس میں 100 آئے وہ 100 الزام لگا دیں گے، 100 الزام لگا دیں گے کہ تاکہ کسٹمر کنفیوزڈ ہو جائے، مشکوک ہو جائے اور وہاں جا ہی نہیں۔ اب اتفاق ایسا کہ ایک دن ایک کسٹمر پہنچ گیا، ساری دکانیں بند تھی وہی کھلی تھی۔ جب وہ پہنچ گیا اور اس سے ملا، اس سے باتیں کی، پروڈکٹ دیکھا، تب سمجھ میں آ گیا یار کہ وہ لوگ تو ایسا کہہ رہے تھے مگر یہ نکلا تو اس کے اپوزٹ۔ اب کہ لگ بھائی ہم تم ہی سے لیں گے، تم ہی صحیح ہو۔ کیوں کہ اس لیے کہ ان کا اتنا الزام لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غلط ہے تم صحیح ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں نا بھائی۔ اب اسلام کے بازار میں اسلام کی 73 دکانیں ہیں جن میں حضور نے بتایا ایک ہی اوریجنل ہے، 72 ڈپلیکیٹ۔ انصاف سے بتانا، اس اوریجنل نے کبھی کسی پہ الزام نہیں لگایا، اسے ضرورت نہیں، مگر یہ 72 مل کر اس ایک پر الزام لگاتے ہیں۔ حیدری یہ ہے، سمجھے آپ؟ لیکن اسلام نے اسی لیے کسوٹی دے دی ہے، کسوٹی دی ہے، ہمارے پاس کسوٹی ہے
توجہ فرمائیے گا. ابھی بھی کسی بازار میں جائیں گے آپ، مثلاً اگر آپ کو ہیرا لینا ہے تو آپ ایسے تو لے نہیں لیں گے، قیمتی چیز ہے بھائی. اسے لیں گے، پہلے پرکھیں گے، ہے نا. کیسے پرکھیں گے؟ اگر آپ نے سونا یا ہیرا کوئی بھی چیز لیا تو پہلے پرکھیں گے، اس کی اوریجنلٹی دیکھیں گے، کیونکہ قیمت آپ ادا کر رہے ہیں تو اوریجنل ہے یا نہیں. تو آپ دکاندار سے کہیں گے بھائی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ اوریجنل ہے؟ کہا رکیے. اس نے جلائی آگ ایک شمع اور سونے کو اس پہ رکھ دیا. اگر اس کا رنگ اتر گیا تو اس کا مطلب یہ ڈپلیکیٹ ہے، اگر نکھر گیا تو یہ اوریجنل ہے. اسی طرح سے رسول اسلام نے بھی ہمیں ایک کسوٹی دے دی ہے، کون اصلی مسلمان ہے کون نقلی مسلمان ہے. یا رسول اللہ پتہ کیسے چلے گا؟ علی کا ذکر چھیڑ دینا، علی کا ذکر چھیڑ دینا، جس کا چہرہ سن کر اتر جائے سمجھنا نقلی ہے. نعرہ حیدری. کسوٹی دے دی ہے حضور نے، ایسا نہیں کہ کسوٹی نہیں ہے ہمارے پاس. 1400 سال سے اسی سے تو ہم پتہ لگا رہے ہیں، سمجھے آپ. دوسری چیز یہ کہ میں اپنے نوجوانوں کو نہیں بولتا کہ زیادہ ڈیپ میں جائیں، ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ، مگر یہ ہے کہ تھوڑی بہت اسٹڈی کریں، زیادہ تاریخوں کو نہ پڑھیں، مگر کم از کم اتنا پڑھیں کہ جو 14 معصومین ہیں ان کی آپ کو کمپلیٹ جو بایوگرافی ہے ان کی سوانح حیات وہ معلوم ہونا چاہیے. باقی میں جائیں گے تو میں جا کے آ جاؤں، مجھے پتہ ہے کتنا کنفیوژن ہے اور کتنا کیا کیا اس میں ہوا ہے، تو فالٹ جو ہے پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن مثلاً ایک بہت بڑا گھر ہے نا، اور پورے گھر میں وائر گھوما ہوا ہے، معلوم ہے کسی ایک کونے کا بلب نہیں جل رہا ہے. اگر وہ جل نہیں رہا ہے تو 20 تو بورڈ لگے ہوئے جہاں سے وہ وائر گزرا ہے. اب آپ 20 کو چیک کریں گے، چیک کرتے کرتے آپ ڈی پی تک آئیں گے، ڈی پی سے بھی سپلائی ہے. اب اس کے بعد آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوا کہ میٹر سے جہاں سے وائر لگا ہوا وہ نکلا ہوا ہے. تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے صبح سے شام ہو جائے گی آپ کو، ہے نا. بہت بڑا راؤنڈ ہے جو 1400 سال کا ایک راؤنڈ اپ ہے، 1400 سال کا کہاں کہاں سے گھمایا ہے، سمجھ رہے آپ. تو فالٹ ملتا کب ہے؟ جب آپ جڑ تک پہنچتے ہیں، مین تک پہنچتے ہیں. تو یہ 1400 سال کا جو راؤنڈ اپ ہے اور اتنے فالٹ تاریخ میں اور نظریے میں جو مل رہا ہے نا، جب آپ ڈھونڈتے 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 جائیں گے تو جڑ کہاں ملے گی؟ جڑ ملے گی رسول کے فوراً بعد جہاں سے فالٹ ہوا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد کا، بالکل آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں. کہ میں زیادہ عربی فارسی نہیں بول رہا، چونکہ نوجوانوں سے اگر میں اس زبان میں بات کروں گا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. جو زبان سمجھتے ہیں ہمارے نوجوان، ہماری قوم کو اسی میں بات کرنا چاہیے، مقصد پیغام پہنچانا ہے. تو میں وہ کر رہا ہوں. رسول تک کوئی فالٹ نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک. جیسے رسول نے آنکھیں بند کی وہیں سے. تو اب یہ 1400 سال کا جو سفر ہو گیا ہے، اب اس میں جو فالٹ ہے اگر آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو بہت ایک لانگ پیریڈ جائے گا، آپ کو لانگ ٹائم جائے گا. تو اس کا شارٹ کٹ ہے، آپ اس سے وہ کریں کہ حضور نے فرما دیا ہے. دیکھو میری ساری حدیثوں کو نہ لے لینا، اس کا مطلب کہ حضور کو پتا تھا کہ اصلی حدیثوں میں کچھ نقلی حدیثیں بھی ہوں گی. پتا تھا تبھی تو اپنی امت کو آگاہ کیا. اب اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ساری حدیثوں کو نہ لینا، جو حدیث میری قرآن سے ٹیلی کرے، بس اسی حدیث کو میری حدیث سمجھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حدیث غلط ہے تو حدیث بیان کرنے والے بھی غلط رہے ہوں گے.
اسی پہ تو جھگڑا ہے بھائی 1400 سال سے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث غلط ہے تو پھر بیان کرنے والوں کو بھی غلط کہو نا. بس ہم میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم صرف حدیث کو غلط کہتے ہو، ہم حدیث بیان کرنے والوں کو بھی غلط کہتے ہیں. اب اس کی پرواہ نہ کرنا کہ کون محدث کس کا رشتہ دار ہے اور کس کا قریبی ہے. اگر غلط ہے تو وہ کوئی بھی ہو اسے غلط کہا جائے گا، اس لیے کہ اس نے غلط حدیث بیان کر کے ذات رسول پر الزام لگا دیا کہ جو رسول نے کہا نہیں وہ تم نے رسول سے منسوخ کر دیا. تو الزام ذات رسول پر لگا رہے ہو نا، اور ذات رسول پر اگر کوئی الزام لگائے اور اس الزام لگانے والے کے خلاف اگر کوئی خاموش بیٹھا رہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ رسول کا دشمن ہے ویسے یہ بھی رسول کا دشمن ہے، کہ رسول کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے. تو ضروری ہے اس کو ہم ٹیلی کرے پرکھے. اب جھوٹے راوی، اب مصیبت تو یہ ہے کہ بھیا ہر گھر کے دروازے پہ 786 لکھا ہے، تو ہم کہاں ڈھونڈیں گے اس میں پنڈت کا گھر کون سا ہے؟ جب سب نے 786 کی تختی لگا رکھی ہے اور ہم سے کہا کسی نے اسی محلے میں وہ پنڈت رہتا ہے، اب معلوم ہو اس کے بھی دروازے پہ وہی تختی لگی، تو کیسے پتا چلے گا؟ پتا چلے گا؟ تختی تو 786 کی ہے مگر اس میں رہنے والا پنڈت ہے. آپ ڈھونڈتے رہو صبح سے شام تک. بس یہی بھٹا اسلام میں بھی ہوا ہے، اسی میں جھوٹے راوی بھی ہے، رضی اللہ کی تختی سب پہ لگی ہوئی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد با. ایسے پتا کریں گے تو یہ ایک چھپانے کا ذریعہ بنایا گیا، یہ ان کے چہروں کو پتا نہ چلے. لیکن قرآن ایک ایسی واضح کتاب ہے جو لوگوں کو بے نقاب کر دیتی ہے، لوگوں کو بے نقاب کرتا ہے قرآن. کوششیں تو بہت کی گئی کہ حدیثوں کا سہارا لے کر بچا لیا جائے، مگر قرآن کسی بھی جھوٹے چہرے کو کبھی چھپنے نہیں دیتا. یاد رکھیے گا جملہ. میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، ابھی کل بھی میں بیان کر رہا تھا، ہمارے یاسین بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت بات چلی کہ ایران کا 6 سال کا بچہ جب حافظ قرآن ہوا، صرف حافظ قرآن نہیں، مدبر قرآن، جہاں سے سوال کرے قرآن سے جواب دیتا، جو بھی آپ کہیں گے قرآن سے، اور تفسیر بھی، شان نزول بھی، آیت کا ترجمہ بھی، کون سا سورہ کب کہاں کیسے نازل ہوا وہ بھی، ہر چیز. تو جب وہ پوری دنیا میں انٹروڈیوس ہوا تو اسے سعودی کے بادشاہ نے بھی بلایا چیف گیسٹ کی حیثیت سے، اور کہا کہ ہم نے سنا آپ دنیا کے 8ویں عجوبے ہیں. 6-7 سال کا بچہ اتنا بڑا ہوتا، اس لیے ہم نے آپ کو یہاں بلایا کہ میں دیکھوں دنیا کا 8واں عجوبہ کیسا ہے. تو اس نے سینکڑوں سوال کیے، جواب پہ جواب، جواب پہ جواب، اس کو پسینے آنے لگے. اللہ اکبر، 6 سال کا بچہ قرآن پر اتنا علم، ترجمہ، معنی، مفہوم، تفسیر، شان نزول سب بیان کر رہا ہے. بڑا خوش ہوا. جب کھانا وانا ہو گیا نا تب اس نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اتنا بڑا کمال حاصل کیا ہے، میں اگر تمہیں کچھ دینا چاہوں تو تم کیا لو گے؟ بس اس کا جواب سن لیں. اگر میں کچھ دینا چاہوں تو کیا لو گے؟ قسم خدا کہ آپ دیکھیں جس قوم کا ایک 6 سال کا بچہ اتنا ذہین ہو اس قوم کے جوانوں کا کیا کہنا. وہ فوراً قرآن کی ایک آیت پڑھتا اور کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. صلوات پڑھے محمد والے محمد با. دیکھیے مانگا کیا اس نے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى.
بادشاہ کا تاج ہل گیا، دن میں اندھیرا نظر آنے لگا۔ اللہ اکبر، ایسی چیز کا مطالبہ کہ جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ یہ لے تو سکتا ہے، میں دے نہیں سکتا۔ شرمندہ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ تو قرآن کا علم اگر حاصل کرو تو اس طرح سے حاصل کرو کہ قرآن سے جواب دے کر باطل کو اتنا شرمندہ کر دو کہ بادشاہی کیوں نہ ہو، ایک 6 سال کے بچے کے مقابلے میں اس کا قد چھوٹا نظر آنے لگے۔ ایسا امور حاصل ہونا چاہیے۔ اور قسم خدا کے یہ صرف درے باب العلم سے وابستگی کا ہی نتیجہ ہے کہ اس قوم میں اتنے ذہین ترین بچے پیدا ہوتے ہیں تو پوری دنیا کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے مصر جامعۃ الازہر یونیورسٹی کا واقعہ ہے، وہاں عربک ڈپارٹمنٹ کا ایک پروفیسر تھا، توجہ فرمائیے گا، پروفیسر تھا، لیکچر دے رہا تھا، اسے معلوم تھا کہ اس میں کچھ بچے شیعہ بھی ہیں۔ اس نے لیکچر دیتے دیتے ایک عقیدے کو چھیڑ دیا اور اس نے یہ کہا کہ بھائی ایک قوم ہے جس کا عقیدہ ہے کہ اس کا امام آج بھی ہے، پردے میں ہے، مگر کیا تم لوگ مانو گے اس بات کو کہ کوئی 1200 سال سے ہو اور اب تک نظر نہ آیا ہو، دیکھا نہ گیا ہو، اس کا پتہ نہ معلوم ہے، نشان نہ معلوم ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے مان لیا جائے کہ ہے اور نظر نہیں آ رہا ہے؟ ایک بچہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا سر میرے پاس جواب ہے، اس کا میرے پاس اس کا جواب ہے۔ کہا جواب ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے؟ کہ یہ بتائیے آپ کے پاس کان ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا ثبوت کیا ہے؟ کہا یہ کان نظر آ رہا ہے۔ کہا اچھا آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں ہے۔ کہا ثبوت کیا ہے؟ کہ یہ آنکھیں دکھائی دے رہی ہیں۔ کہا آپ کے پاس چہرہ ہے؟ کہا چہرہ بھی ہے۔ کہا ثبوت کیا ہے؟ کہا یہ چہرہ دکھائی دے رہا ہے۔ کہا اچھا آپ کے سر میں بال ہے؟ کہا ہے۔ کہا ثبوت کیا ہے؟ کہ یہ بال دکھائی دے رہے ہیں۔ سوال کرتے کرتے اب وہ کہتا ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس عقل بھی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، عقل بھی ہے؟ اس نے کہا ہے، نہ ہوتی تو لیکچر کہاں سے دے رہا ہوتا؟ کہا آپ یہ بتائیے کہ عقل کہاں دکھائی دے رہی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ عقل کہاں دکھائی دے رہی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ کہا دکھائی تو نہیں دے رہی ہے۔ کہا اچھا اب یہ بتائیے یہ اتنا بڑا کالج، یہ اتنی بڑی یونیورسٹی، یہ اتنا بڑا لیکچر، یہ اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ آپ کہاں سے چلا رہے ہیں؟ کیا ہاتھ سے چلا رہے ہیں؟ کیا آنکھ سے چلا رہے ہیں؟ کیا ناک سے چلا رہے ہیں؟ کیا کان سے چلا رہے ہیں؟ کیا چہرے سے چلا رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا عقل سے چلا رہے ہیں۔ کہا اب تو مان جائیے کہ جب عقل چھپ کر اتنا بڑا نظام چلا سکتی ہے تو میرا امام پردے میں رہے گا۔ جب عقل پردے میں رہ کر اتنا بڑا سسٹم چلا سکتا ہے تو میرا امام پردے میں رہ کر یہ نظام کائنات نہیں چلا سکتا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا سلامت۔ کہا مجھے اپنے گھر پہ بلاؤ۔ بلایا، گئے، کہنے لگے قسم خدا کی تم وہ خوش نصیب ماں باپ جس کی گود میں ایسا بچہ پیدا ہوا، تمہارے قدم چومنے کا دل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کہ جس نے ایک پروفیسر کو جو کہ وی سی بھی ہے مصر جامعۃ الازہر یونیورسٹی کا، اس کو اس نے لاجواب کر دیا۔ یہ بتاؤ کہ اس کے پاس یہ ذہن، یہ دماغ، یہ علم آجا کہاں سے؟ دیکھا نہیں، مکتب میں مدرسے میں زیادہ تو پڑھا نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا بس ایک ذریعہ ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ ہمارے وہاں جب محرم ہوتا ہے نا تو مجلسیں ہوتی ہیں،
کہاں آیا؟ ان مجلسوں کو کسی یونیورسٹی سے کم نہ سمجھنا. توجہ فرمائیے گا. ان مجلسوں میں بچپن سے لے کر ہم ہر مجلس میں اپنے بچے کو لے کے جایا کرتے تھے. مجلس سے سن سن کر علماء سے اس کو اتنی نالج اور معلومات ہو گئی اور اس کا ذہن اتنا بلند ہو گیا کہ جس کی وجہ سے آج یہ بڑے بڑوں کو لاجواب کر دیتا ہے. یہ سننے کے بعد اب اس پروفیسر نے کہا میں دنیا کے ہر مسلمان کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ کسی یونیورسٹی میں جائے یا نہ جائے مگر جہاں بھی مجلس حسین ہوا کرے صلوات پر محمد والے محمد. اس لیے کہ ان مجلسوں میں آ کر ایک خاص بات عرض کر رہا ہوں. بس آخری کوشش تو کہ موضوع مضمون طویل ہوتا جا رہا ہے اور رات اور زیادہ طویل ہو رہی ہے. سن لیں. ان مجلسوں میں آ کر بس 2 منٹ مجلسوں میں آ کر ہمیں یقیناً کربلا کا منظر یاد آتا ہے. 72 کی تصویر سامنے. کیوں؟ آپ مجلس میں آئیں گے تو دیکھیں گے پردے کے پیچھے خواتین ہے نا. پردے کے پیچھے خواتین ہوتی ہیں. فرش مجلس پہ بوڑھا بھی ہے, جوان بھی ہے اور یہ بچہ بھی ہے. آپ اسی طرح سے کربلا کو دیکھ لیں. خیموں میں بیبیاں ہیں. لشکر میں حبیب ابن مظاہر ضعیف, کڑیل جوان اکبر نوجوان, 6 مہینے کا اصغر بچہ. اللہ اکبر. پوری کربلا کی تصویر آپ کو نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ مجلسوں میں آنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہر وقت کربلا کی تصویر ہوتی ہے. ہر وقت کربلا کی تصویر ہوتی ہے اور یہ ممکن نہیں ہے جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جو قوم ہر وقت کربلا کی تصویر سامنے رکھتی ہو وہ کسی ظالم سے ڈر جائے یا چھپ جائے. صلوات پر محمد والے محمد. بھائی دیکھیں میں نے کیا کہا, بات سے بات نکلے گی, موضوع طویل ہو جائے گا, مضمون طویل ہو جائے گا. میں زیادہ طوالت پسند نہیں ہوں, میں زیادہ طوالت میں جانا نہیں چاہتا. آپ دیکھیں جب محرم آتا ہے نا مجلسیں ہوتی ہیں تو لوگ کیسے چلتے ہیں. میں نے دیکھا ہے آگے ایک شخص چل رہا ہے, اس کی گود میں ایک بچہ ہے, اس کے پیچھے خاتون ہے, ہائے ہائے, اس کی انگلی پکڑے ایک بچہ ہے, ساتھ میں ایک جوان بیٹا, پوری فیملی جاتی ہے. مقصد کیا ہے سمجھے؟ مجلس حسین میں ہم سب جاتے ہیں, اپنی بیوی بچے جوان سب کو لے کے کیوں جاتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے یہاں پر اہل بیت بھی آتے ہیں. توجہ فرمائیے گا, اہل بیت بھی آتے ہیں. ہم سب کو لا کے اہل بیت کی بارگاہ میں یہ بتاتے ہیں آقا ہم سب آئے جب بھی آپ بلائیں گے. صلوات پر محمد والے محمد. جب بھی بلائیں گے ہم حاضر ہیں. دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے, یہ فرش پر بیٹھنا اور آنا. یہ بظاہر تو فرش ہے مگر زمین پہ بچھا ہوا ایک عرش ہے, جہاں عرش مقام آتے ہیں, جہاں ملائکہ سماوات آتے ہیں. اور یہاں سے جب جاتے ہیں جنت میں رہنے والے پوچھتے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہم مجلس حسین سے آئے ہیں, مجلس حسین سے گریہ کر کے آ رہے ہیں. کا قسم خدا کہ جیسی خوشبو تمہارے بدن سے آ رہی ہے ویسے خوشبو جنت میں بھی موجود نہیں ہے. اتنی بڑی دولت ہے یہ فرش. ہمیں سلام ہو اس بیوی کو کہ جس نے شام میں پہلی بار یزید کے گھر میں اس فرش کو بچھایا تھا. جناب زینب نے سب سے پہلی مجلس حسین کی ہے تو شام میں یزید کے گھر میں اپنے بھیا کی فرش غم بچھا کر جناب زینب نے
نوحہ پڑھا ہے، ماتم کیا ہے. بس ایک روایت بیان کرتا ہوں، زحمت تمام کر رہا ہوں. ایک کربلا سے چلتے ہوئے پھر آتے ہوئے جناب زینب کا کارنامہ اور عزم و حوصلہ دیکھیں کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر ہو کر کربلا سے جا رہا تھا نا، تو جناب زینب اپنے دونوں شہزادے اور نو محمد کی لاش میں آئی. اللہ اکبر. آنے کے بعد آن کا ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا اور ایک جملہ کہا، آئے آن تم بڑے ہو، محمد تم سے چھوٹا بھائی ہے، یہ جنگل ہے، صحرا ہے، اگر رات کے اندھیرے میں میرے محمد کو میری یاد آئے تو تم بڑے بھائی ہو، چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا. اے میرے لال، جنگل کی تنہائی میں اگر ماں کی یاد آ جائے تو اپنے بڑے بھیا کا خیال رکھنا، اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، اسے سینے سے لگا کے چلنا. عزادارو یہی وہ مقام تھا جہاں پر جناب زینب کی آنکھوں میں آنسو آیا. اب اس کے بعد عزادارو ایک منظر اور پیش کیا ہے تاریخ نے، وہ یہ کہ جب قید شام سے رہا ہو کر مدینے کے لیے، کربلا کے لیے روانہ ہوئے تو جناب زینب نے کہا، اے سید سجاد، میرے لال جا کر یزید سے کہہ دو کہ کم از کم ہمارے تبرکات واپس کر دے اور شہداء کے سروں کو واپس کر دے. قسم خدا کے شام کی ساری عورتیں جمع ہیں، شہیدوں کے سر آ رہے ہیں. اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے لے لیا. اصغر کا سر آیا، رباب نے پڑھ کے لے لیا. قاسم کا سر آیا، ام فروا نے پڑھ کے لے لیا. اب آپ جملہ سنیں گے، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے آگے بڑھ کے لے لیا. مگر ایک دشت میں 2 سر رکھے ہوئے جب آئے تو لانے والا آواز دے رہا ہے، ارے ان سروں کا وارث کون ہے؟ مگر کوئی بھی سروں کو لینے کے لیے نہ اٹھی. تو جو کنیز سر لے کر آئی تھی نا، اس نے کہا کہ کیا ان سروں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ یہ جملہ سننا تھا بیویوں کے ہجوم سے. جناب زینب کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، بہن ایسے نہ کہو، یہ میرے نونہالوں کے سر ہے، میں زینب ان کی ماں ہوں، لیکن اگر میں نے اپنے لاڈلوں کا سر لے لیا تو میرے بھیا حسین کا سر کون لے گا؟ یہ بہن اپنے بھائی کا سر لے گی. ایک مرتبہ انو محمد کے سروں کو دیکھا، کلیجے پہ ہاتھ رکھا، اے میرے لاڈلو، اپنی ماں کو معاف کر دینا، میں نے بطول سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک روؤں گی حسین پر روؤں گی. یہ کہہ کر جناب زینب نے سر حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا. ہاں عزادارو، ایک منزل یہ ہے. اب اس کے بعد آخری منزل یہ ہے کہ جب کربلا پہنچی، کربلا سے شام، کربلا سے مدینہ، جب مدینے میں پہنچی ہے، ایک مرتبہ روضہ رسول سے لپٹ کے روئی، نانا کے مزار سے لپٹ کے خوب روئی. اس کے بعد جب اپنے گھر کو پہنچی ہے، اب یہاں سے راوی بیان کرتا ہے، جناب زینب جیسی صابرہ بی بی جو کربلا سے شام تک کہیں نہیں گھبرائی اور ڈٹ کر ظالمین کا مقابلہ کرتی رہی، مگر جب مدینے واپس آئی اور اپنے گھر پہ پہنچی ہے تو گھر کا دروازہ بند تھا. چوکھٹ پہ بیٹھ کے رونے لگی. اتنے میں دروازہ کھلا، حضرت عبداللہ باہر نکلے. کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ ہے جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے، وہ رو رہی ہے. جناب عبداللہ نکل کے جملہ کہتے ہیں، اے بی بی، ابھی میرے بچے پردیس میں ہیں، اگر تمہیں رونا ہی ہے تو کہیں اور جا کے رو. بس یہ جملہ سننا تھا. جناب زینب نے پلٹ کے سر اٹھا کے کہا، اے عبداللہ، دنیا نے نہیں پہچانا تو نہیں پہچانا، ارے تم نے بھی زینب کو نہیں پہچانا، ارے میں زینب ہوں. عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑا، بی بی یہ بال سفید کیسے ہو گئے، یہ کمر جھک کیسے گئی؟ آواز دی عبداللہ. کمر اس وقت جھکی جب میرا ماجایا حسین ذبح ہو گیا، بال اس وقت سفید ہوئے جب سر سے چادر چھنی. گھر میں تشریف لائے بی بی، اے شہزادی گھر میں آئے. اب جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، سامنے 2 ننھے بستر نظر آئے. ماں کلیجہ تھام کے بیٹھ گئی. کربلا کر رکیا، اے اونو محمد،
میں تو مدینے آ گئی، تمہارے بستر خالی ہے، اے لاڈلو تم کربلا میں سو رہے ہو، اب یہ ماں تمہارا غم لیے پوری زندگی روتی رہے گی، واہ محمدا واہ علیہ واہ غربتا واہ حسنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا وہی منقلبون علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ مات بہن